ایران دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جن کے پاس نیچرل ریسورسز کی کوئی کمی نہیں. آئل ہو یا گیس یا ایک بہترین جیوگرافک لوکیشن، سب کچھ موجود ہے. میسو آئل ریزروز اور بے پناہ نیچرل گیس ریزروز، اور ایسی اسٹریٹجک لوکیشن جو ایشیا، یورپ اور مڈل ایسٹ کو کنیکٹ کرتی ہے. آن پیپر تو یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہونا چاہیے تھا. پھر سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ موجود ہے تو ایران اسٹرانگ اکانومی کیوں نہیں بن سکا؟ آخر کیوں ایک عام سا ایرانین مہنگائی، بے روزگاری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے؟ جبکہ ہم سعودی عربیہ اور قطر کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ریسورسز پلس اسٹیبلٹی از اکول ٹو اسٹرانگ اکانومی. ایک سمپل سا فارمولا ہے، لیکن ایران پر یہ فارمولا کیوں فٹ نہیں بیٹھتا؟ حقیقت تو آپ کے سامنے ہے کہ ایران کو آج سخت پابندیوں کا سامنا ہے. اکانومی کا برا حال ہے، مہنگائی عام آدمی کی کمر توڑ چکی ہے اور کرنسی کولیپس کر گئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایران اکنامک کرائسس میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سینکشنز کی وجہ سے ہوا ہے. کچھ الزام ویسٹ پر ڈالتے ہیں. کچھ کی نظر میں قصوروار امریکہ ہے اور کچھ کی نظر میں اسرائیل. یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سینکشنز آخر لگیں کیوں؟ تو دوستو، یہ کوئی اچانک آسمان سے ہونے والا فیصلہ نہیں تھا. یہ ایک جواب تھا، ایک فیصلے کے بدلے میں دیا گیا جواب. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایران اب کسی کا پپٹ نہیں بنے گا. ایک وقت تھا جب ایران کے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ وہ تھا جس پر چلنے کا مطلب تھا اکانومی بہتر ہونا، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آنا اور پروٹیکشن ہونا. لیکن اس سب کی ایک قیمت تھی، خاموشی، جی حضوری اور باہر سے آنے والے آرڈرز ماننا. دوسرا راستہ مشکل تھا، بلکہ بہت مشکل، لیکن اس میں ایک چیز تھی جو پہلے راستے میں بالکل نہیں تھی: خود مختاری. ایران نے دوسرا راستہ چنا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم اپنے فیصلے واشنگٹن میں نہیں، تہران میں کریں گے. بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تعلقات بگڑنا شروع ہو گئے اور پابندیوں کی بنیاد پڑی. پابندیاں اس دن لگیں جس دن ایران نے کنٹرول میں رہنے سے انکار کیا. اور آج ایران جو اکنامک پریشر، تنہائی اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، یہ سب کچھ کسی غلطی کی سزا نہیں. یہ ایک فیصلے کی قیمت ہے. یہ قیمت ہے آزادی کی. یہ قیمت ہے خود مختاری کی. یہ قیمت ہے اس فیصلے کی کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. اور یہ فیصلہ کسی ایک لمحے کا نہیں تھا. یہ فیصلہ 1979 کی اسلامک ریولوشن میں ایک نظریے کی صورت میں سامنے آیا. اور اس نظریے کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا: روح اللہ خمینی. دوستو، آج کی ہماری کہانی ہے روح اللہ خمینی کی. روح اللہ خمینی ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے دادا بھی ایک عالم تھے اور والد بھی ایک شیعہ مذہبی رہنما تھے. لیکن ان کا بچپن محفوظ اور پرسکون نہیں تھا. وہ صرف 5 ماہ کے ہی تھے کہ ان کے والد کو ایک ذمہ دار کے کہنے پر قتل کر دیا گیا. یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ وہ پہلا صدمہ تھا جس نے ایک معصوم کی زندگی کی سمت طے کر دی. والد کے قتل کے بعد ان کی پرورش ان کی ماں نے کی، اور جب وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو پھر ان کی ذمہ داری ان کے بڑے بھائی مرتضیٰ کے کندھوں پر آ گئی. شروع سے ان کا رجحان دینی تعلیم کی طرف تھا. مختلف اسلامی مدارس سے گزرتے ہوئے تقریباً 1922 میں وہ ایران کے اس شہر میں آ کر بس گئے جو شیعہ علم کا مرکز مانا جاتا تھا: قم. قم صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں نظریات تشکیل پاتے تھے اور جہاں سوچیں جنم لیتی تھی. بہت ہی کم وقت میں وہ وہاں ایک معتبر اور بااثر عالم بن چکے تھے. اسلامی فلسفہ، قانون، اخلاقیات پر ان کی تحریریں علمی حلقوں میں جانی پہچانی لگے تھی. اور پھر لوگ انہیں ان کے آبائی شہر کے نام سے خمینی کہنے لگے. یہ وہ زمانہ تھا جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی. رضا شاہ پہلوی ایک ایسا سپاہی جو تخت پر بیٹھا تو اس کی آنکھ میں ایک ہی خواب تھا: ایران کو ایک ایسا جدید ملک بنانا جو یورپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو سکے. ذرا ایک ایسے ایران کا تصور کریں جہاں صدیوں سے قبائلی روایات چلی آ رہی تھیں اور معاشرے پر علماء کا گہرا اثر تھا. رضا شاہ کو یہ سب پسند نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ ایران مذہبی طبقے کے اثر سے آزاد ہو جائے. اس کا خواب تھا کہ ایران میں یورپ جیسے تعلیمی ادارے ہوں اور خواتین گھروں سے باہر نکل کر کام کر سکیں اور معاشرے کا حصہ بنیں. 1936 میں اس نے خواتین بیداری یعنی وومنز اویکننگ کمپین شروع کی، جس کے تحت چادر پہننے پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ پردہ خواتین کو سوسائٹی میں ترقی کرنے سے روکتا ہے. اس نے مغربی پالیسیاں زبردستی نافذ کی. ملک جدید تو ہوتا رہا مگر عوام خود کو اجنبی محسوس کرنے لگے. ترقی کی رفتار تو تیز تھی مگر لوگوں کی آواز دبتی جا رہی تھی. رضا شاہ پہلوی کے دور میں
ایران روس اور برطانیہ کے اثر و رسوخ کی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ملک کی سیاست، اکانومی اور اہم فیصلوں پر ان دونوں طاقتوں کا گہرا سایہ تھا، لیکن رضا شاہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی ایک ملک کو ایران پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ اگر برطانیہ کے اثر کو کم کرنا ہے تو صرف مخالفت کافی نہیں، بلکہ کسی تیسری طاقت کو میدان میں لانا ہوگا۔ اسی سوچ کے تحت رضا شاہ آہستہ آہستہ جرمنی کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے جرمنی ایران کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار بن چکا تھا، لیکن پھر حالات نے اچانک کروٹ بدلی۔ 1941 میں جب جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو برطانیہ اور سوویت یونین، جو برسوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اچانک ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ اب انہیں سوویت افواج تک سامان اور اسلحہ پہنچانے کے لیے ایران کے راستے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ان دونوں طاقتوں نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا اور رضا شاہ کو ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہونا پڑا، جس کے بعد اس کے بیٹے، جس کی عمر اس وقت صرف 22 سال تھی، ایران کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب 1941 میں محمد رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آیا تو وہ صرف 22 سال کا ایک نوجوان بادشاہ تھا۔ اصل طاقت ابھی بھی مغربی طاقتوں کی خوشنودی میں چھپی ہوئی تھی، تو محمد رضا شاہ نے بھی وہی راستہ اپنایا جو مغربی طاقتوں کو پسند آنا تھا۔ اس نے ملک کو تیزی سے مغربی طرز زندگی کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ لباس بدلا، طرز زندگی بدلا اور مذہب کو آہستہ آہستہ ریاستی فیصلوں سے دور کیا جانے لگا۔ یہ سب کچھ مغرب کے لیے تو ترقی کی علامت تھا، لیکن ایران کے مذہبی طبقے کے لیے یہ ان کی شناخت پر حملہ تھا۔ یہیں سے ایک خاموش بے چینی نے جنم لیا، اور اسی بے چینی کے بیچ ایک نام آہستہ آہستہ لوگوں کی زبان پر آنے لگا: روح اللہ خمینی۔ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، نہ ہی اقتدار کے محل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص۔ وہ ایک عالم تھا جو مساجد اور مدارس میں یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ کیا ترقی کا مطلب اپنی اقتدار کو چھوڑ دینا ہے؟ محمد رضا شاہ مغرب کو خوش کر رہا تھا، اور خمینی لوگوں کے دلوں میں یہ احساس جگا رہا تھا کہ یہ راستہ ان کا نہیں ہے۔ یہ دو سوچوں کی ٹکر تھی، ایک طرف تھا تخت اور دوسری طرف عقیدہ، اور یہی ٹکر آگے چل کر ایران کی تاریخ کی سمت بدلنے والی تھی۔ پھر 1963 میں شاہ نے سفید انقلاب یعنی وائٹ ریولوشن کا اعلان کیا۔ شاہ کا کہنا تھا کہ اصلاحات ایران کو جدید ملک بنائیں گی، ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گی اور اسے دنیا کے ساتھ کھڑا کریں گی۔ لیکن روح اللہ خمینی کی نظر میں یہ سب کچھ اسلام پر ایک کھلا حملہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اصلاحات ایران کو آہستہ آہستہ مغرب کے راستے پر دھکیل رہی ہیں اور مذہب کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ خمینی نے لوگوں کو خبردار کیا کہ ایران پر اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ عیسائی، یہودی اور اسلام کے دشمن مسلمانوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے خمینی نے قم میں بڑے مذہبی رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور سفید انقلاب پر ہونے والے ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شاہ کو یہ چیلنج قبول نہیں تھا۔ 2 دن بعد فوجی قافلے قم پہنچ گئے اور علماء کو نشانہ بنایا گیا، لیکن خمینی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک منشور جاری کیا جس پر 8 بڑے شیعہ علماء کے دستخط تھے۔ اس منشور میں الزام لگایا گیا کہ شاہ ملک میں اخلاقی بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے آگے جھکا ہوا ہے۔ پھر آیا عاشورہ کا دن 3 جون 1963، جب خمینی نے منبر پر کھڑے ہو کر شاہ کا موازنہ یزید سے کر دیا۔ اس نے شاہ کو ظالم، کمزور اور قابل نفرت قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر اس نے اپنا راستہ نہ بدلا تو وہ دن دور نہیں جب لوگ اس کے ملک چھوڑنے پر شکر ادا کریں گے۔ یہ الفاظ شاہ کے لیے ناقابل برداشت تھے، اور پھر 5 جون کی رات 3 بجے خمینی کو قم سے اریسٹ کر کے تہران لے جایا گیا۔ لیکن اس گرفتاری کے ساتھ ہی ایران جل اٹھا۔ 3 دن تک پورے ملک میں احتجاج، ہنگامے اور بغاوت پھیلی رہی۔ تقریباً 400 لوگ مارے گئے۔ 3 اگست 1964 کو شاہ نے روح اللہ خمینی کو جیل سے رہا کر دیا، لیکن ساتھ ہی انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ لیکن یہ سارے اقدامات خمینی کو خاموش نہ کرا سکے۔ 26 اکتوبر 1964 کو خمینی نے امریکہ اور شاہ دونوں کی کھل کر مخالفت کی۔ اس کی وجہ وہ قانون تھا جس کے تحت ایران میں موجود امریکن فوجی اگر کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں تو ان پر ایرانی عدالت کی بجائے امریکن عدالت میں مقدمہ چلنا تھا۔ خمینی نے اس قانون کو قومی ذلت قرار دیا اور کہا کہ یہ ایران کو ایک آزاد ملک سے دوبارہ غلام بنانے کے مترادف ہے۔ شاہ کے لیے یہ مخالفت ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ 4 نومبر 1964 کو شام 5:30 بجے سواق نے خمینی کو گرفتار کر لیا اور انہیں زبردستی ترکی بھیج دیا گیا، جہاں وہ تقریباً 11 ماہ رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترک حکومت کو محسوس ہوا کہ ان کی موجودگی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔
चुनांचे 1965 में इन्हें तुर्की से निकालकर इराक के शहर नजफ में मुंतकिल कर दिया गया, जहां से इनकी तहरीक ने नया रुख अख्तियार किया। खुमैनी को मुल्क से निकालकर शाह एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो चुका था। उसे लगा कि अब खुमैनी इर्रेलेवेंट हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। नजफ में बैठकर खुमैनी ने पूरे 14 साल तक शाह के खिलाफ तहरीक को जिंदा रखा। ये वो ज़माना था जब ऑडियो कैसेट पैगाम पहुंचाने का सबसे मौसर जरिया समझी जाती थी। खुमैनी की तकारीर रिकॉर्ड की जाती, खुफिया तौर पर ईरान पहुंचाई जाती और फिर पूरे मुल्क में सुनी जाती। यूं खुमैनी मुल्क से बाहर होते हुए भी ईरान के लोगों के दिलों में घर कर गया। यही नजफ था जहां बैठकर खुमैनी ने वो नजरिया पेश किया जिसने शाह के तख्त को गिराने और एक इस्लामी हुकूमत कायम करने की बुनियाद रखी। इस नजरिए को विलायत फकीह कहा जाता है, जिसके मुताबिक 12वें इमाम की गैर मौजूदगी में हुकूमत चलाने का सबसे ज्यादा हक एक आलम, आदिल और फकीह को हासिल है। यह सोच रिवायती शिया फिक्र से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो ये कहती है कि उलमा को सियासी इक़्तिदार से दूर रहना चाहिए। लेकिन खुमैनी के नज़दीक इस्लाम को नाफज करने के लिए एक इस्लामी हुकूमत ज़रूरी थी और इस हुकूमत की क़ियादत फकीह के हाथ में होना चाहिए। फिर 1978 में वो सब कुछ हुआ जो बरसों से पक रहा था। शाह की हुकूमत ने एक सरकारी अखबार में रूहुल्लाह खुमैनी के खिलाफ एक तौहीन अमेज मजमून शाया करवा दिया। मकसद ये था कि अवाम के दिलों में खुमैनी की अहमियत को कम किया जाए, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ गया। कुम में तुलबा सड़कों पर निकल आए, गोलियां चली, लोग मारे गए और फिर ईरानी रिवायत के मुताबिक हर 40 दिन बाद नए शहरों में शुहदा की याद में मुजाहरे शुरू हो गए। तबरेज, असफहान, तेहरान, पूरा मुल्क एहतजाज की लपेट में आ गया। मार्शल लगाया गया, कर्फ्यू नाफज हुआ, लेकिन खौफ खत्म हो चुका था। अवाम अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे और फौज भी आहिस्ता आहिस्ता गैर जानबदार होती जा रही थी। यही वो मोड़ था जहां शाह की ताकत रेत की तरह हाथ से फिसलने लगी और वो इक़्तिदार जो दहाइयों से मजबूत दिखाई देता था वो चंद महीनों में बिखरने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शाह को यह एहसास हो गया कि अब इक़्तिदार इसके हाथ से निकल चुका है। 16 जनवरी 1979 ये वो दिन था जब मोहम्मद रजा शाह पहलवी खामोशी से ईरान छोड़कर चला गया। सरकारी तौर पर कहा गया कि वो इलाज के लिए जा रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि वो अवामी गुस्से और बगावत के सामने हार मान चुका था। शाह के जाते ही ईरान की सड़कों पर खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई और लोगों की नजरें अब सिर्फ एक नाम पर जमी थी, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। शाह के जाने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद 1 फरवरी 1979 को 14 साल जिला वतनी के बाद खुमैनी वतन वापस लौट आए। तेहरान का एयरपोर्ट इंसानों के समुंदर में बदल चुका था। कहा जाता है कि जब रूहुल्लाह खुमैनी 14 साल बाद वतन वापस लौटे तो तकरीबन 70 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आए। ये मंजर ऐसा था जो इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इंसानी तारीख में किसी भी लीडर के इस्तकबाल के लिए इकट्ठे होने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी तादाद समझी जाती है। तेहरान की सड़कें इंसानों के समुंदर में बदल चुकी थी। इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन गए, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद रजा शाह पहलवी मिस्र, मराकश और मैक्सिको में कुछ महीने गुजारने के बाद 22 अक्टूबर 1979 को अमेरिका चले गए। यही वो लम्हा था जब ईरान के तुलबा को यह खदशा पैदा हुआ कि अमेरिका एक बार फिर शाह को वापस लाकर ईरान पर मुसल्लत करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, जैसा वो 1953 में कर चुका था। इसी खौफ के तहत तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी के सामने एहतजाज शुरू हुआ और फिर एक दिन तुलबा ने एम्बेसी पर धावा बोल दिया, जहां 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 444 दिनों के लिए। यही वाकया वो बुनियाद बना जिस पर अमेरिका और ईरान के दरमियान वो दुश्मनी शुरू हुई जो आज तक कायम है। इसके बाद अमेरिका ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ एक और महाज खोला। बज़ाहिर ये जंग ईरान और इराक के दरमियान थी, लेकिन हकीकत में अमेरिका ने इराक को मुकम्मल हमायत फराहम की। ये जंग 8 साल तक जारी रही और दोनों मुल्कों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। जंग के खात्मे के बाद आयतुल्लाह खुमैनी की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी और बिलाखिर 3 जून 1979 को 86 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। इनके बाद आयतुल्लाह अली खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया, जो आज तक इस मनसब पर फाइज हैं। आयतुल्लाह खुमैनी के जनाजे में तकरीबन 1 करोड़ लोग शामिल हुए, जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया जाता है।